صبا مشتاق صبا آپ مائک آف کر دیں. ان کو نا میرا خیال ہے اتنی سمجھ نہیں آتی وہ کہ ہم نے چلانا کیسے ہے. سر آپ کی بات بہت زیادہ کٹ رہی ہے. میڈم آپ کے پاس نیٹ ورک کوئی نہیں آپ صحیح ہے، اس وجہ سے کٹ رہی ہے. آپ اپنا مائک آف رکھیں. چلیں جی. 7 میں بتایا گیا کہ پراسیکیوٹر جو ہے وہ ایک مطلب وہ چلان کو ایویلیویٹ کرے گا، ایویلیویٹ کر کے ایک ریزلٹ بنا کے مجسٹریٹ کو دے گا کہ آیا کہ یہ offences اپلیکیبل ہیں یا نہیں، کہ مطلب یہ offences اکیوزڈ کے خلاف یہ لگتی ہیں یا نہیں. جیسے کہ اکیوزڈ پہ لگایا گیا 506 لگایا گیا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ وہ 506 کی اسینشلز کو کور کر رہا ہے اکیوز کا رول یا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ پڑھ کے مجسٹریٹ کو ایک ریزلٹ دے گا، اور مجسٹریٹ اس کے اوپر وہ کنسیڈریشن کر کے وہ ایشوز فریم کرے گا اور چارج فریم کرے گا. ٹھیک ہو گیا. وہ چارج مطلب 7 میں یہی ہے کہ سمپلی وہ جو پراسیکیوٹر ہے وہ چلان عدالت میں جمع کروا دیتا ہے. 8 میں ہے کہ if accused plead guilty or as the case may be at any time prosecutor sum up the case, prosecutor shall propose the magistrate or court the punishment which in opinion accused should be awarded. یہ آپ کا کہتا ہے کہ اگر اکیوزڈ کنفیشن کر لیتا ہے ڈیورنگ دی فریمنگ آف چارج، کنفیشن کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایز دی کیس میں بھی، یا وہ کنفیشن نہیں کرتا تو ٹرائل چلتا ہے آگے، تو ایٹ دی ٹائم آف کیس سم اپ دی کیس، سم اپ دی کیس یہ آپ سیشن ٹرائل میں پڑھتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کوئی سائٹ ایک 265 جی ہے یا ایچ ہے، وہاں پہ کیس سم اپ کیا جاتا ہے، مطلب ایف جی ہے، آئی تھنک ایف جی ہے. ٹھیک ہے، جی میں وہ بتاتا ہے کہ سم اپ کیا جاتا ہے، مطلب جب ایویڈنس ہو جاتی ہے تو پارٹیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ سم اپ کریں کیس، کہ مطلب وہ آئیں اور اپنا آرگو کریں. پہلے آ کے سم اپ کرتا ہے پراسیکیوشن، پھر ڈیفینس کرتا ہے. پھر وہ اگر ڈیفینس کی سم اپ کرنے کے بعد کوئی کنفیوژن آ جاتی ہے تو پھر پراسیکیوشن کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ جو بحث کرنی ہے مزید کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ وہ مطلب جو کیس کو سم اپ کرنا ہوگا تو اس ٹائم بھی پراسیکیوٹر جو ہے وہ مجسٹریٹ کو یا کورٹ کو، یہاں پہ دو ورڈ استعمال کیے گئے ہیں. سیشن کورٹ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ یا مجسٹریٹ یا کورٹ. کورٹ کا مطلب یہاں پہ ہوگا سیشن کورٹ. وہاں پہ آ کے کورٹ کو بتائے گا کہ آپ نے ایکیوزڈ کو کیا سزا دینی چاہیے، کیا سزا دینی چاہیے. کہ جیسے کیس سم اپ ہو گیا، ایویڈنس ہو گئی، ایویڈنس ہونے کے بعد کیس سم اپ کیا جاتا ہے، مطلب بحث وغیرہ کی جاتی ہے، فائنل بحث کی جاتی ہے. اس کے بعد پراسیکیوٹر وہ بتا سکتا ہے مجسٹریٹ کو یا سیشن کورٹ کو کہ آپ اس ایویڈنس کے اکارڈنگ اس ملزم جو کہ 302 کا ہے اس پہ سزا کوئی 25 سال بنتی ہے، وہ بتائے گا. آگے کورٹ کی مرضی ہے وہ 25 سال دے یا 10 سال دے، جو مرضی دے، لیکن اس نے وہ مجسٹریٹ کو اوپینین لازمی دینی ہے. ٹھیک ہے، اوپینین لازمی دینی ہے کہ آپ اس کو یہ سزا دیں. ٹھیک ہو گیا، آپ اس کو یہ سزا دیں. یہ ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک جو تھا سیکشن 9 یہ کمپلیٹ ہوا ہے. آگے ہے جی آپ کا پاورز آف پراسیکیوٹر. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آگے جی آپ کا پراسیکیوٹرز کی پاورز کیا ہیں وہ بتاتا ہے. پراسیکیوٹرز کی پاور کہتا ہے دی پراسیکیوٹر جنرل میں ایشو آ جنرل گائیڈ لائنز ٹو پراسیکیوٹر اور آفیسر ریسپانسبل فار دی انویسٹیگیشن فار دی افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ پراسیکیوشن. کہ جنرل گائیڈ لائنز وہ دیتا رہے گا کون؟ پراسیکیوٹر جنرل. پراسیکیوٹر جنرل یہ جنرل گائیڈ لائنز دیتا رہے گا. ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، وہ منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں جو اس میں وہ آ کے بتاتے ہیں جی ہم نے یہ ایسے کرنا ہے، یا اپنے یہ ایسے کرنا ہے، اپنے یہ ایسے کرنا ہے. آگے بتاتا ہے پراسیکیوٹر کی کہ پراسیکیوٹر جنرل میں
or district public prosecutor refer the authority competent to initiate disciplinary proceeding under any law for the time being enforced to take disciplinary action against the public servant in working connection, investigation or prosecution for any act committed by him and is prejudice to the prosecution. کہ کہتا ہے کہ آپ کا جو پراسیکیوٹر جنرل ہے یا ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ہے، یہ جو ہے وہ کسی بھی پراسیکیوٹر کے اگینسٹ وہ ڈسپلنری پروسیڈنگ کے لیے وہ مطلب انیشیٹ کروا سکتے ہیں کسی مطلب جیسے یہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ جو اے ڈی پی پی ہیں ڈی ڈی پی پی ہیں یہ سارے کو کہتے ہیں کہ یہ سیکشن 21 پی پی سی کے تحت یہ سارے پبلک سرونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پنجاب میں آتے ہیں تو ان کو ڈیل کرتا ہے یہ پیڈا، پیڈا ایکٹ ہے 2006 کا، پیڈا ہے جی آپ کا آ جاتا ہے کہ جی پنجاب ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن ڈسپلن، ایفیشنسی ہاں جی، پنجاب ایفیشنسی آف ڈسپلنری ایکٹ ہے 2006 کا، اس کے تحت ان کی پروسیڈنگ بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے تحت ان کی پروسیڈنگ بھی کرائی جا سکتی ہے۔ آگے کہتا ہے جی آپ کا مطلب جو کوئی بندہ مطلب ایک پراسیکیوٹر ہے وہ فیور کر رہا ہے ایکیوزڈ کی، ڈیلیبریٹری فیور کر رہا ہے، پرجڈائس ہے، وہ کیس کو صحیح پروسیڈ نہیں کر رہا، ایویڈنس کراس صحیح نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں ہے تو آپ کا ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر اس کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ کے لیے ریفر کر سکتا ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی کیا ہے؟ یہ آپ کی جو سروس ٹریبونل ہوگا یا آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہوگا اس میں، ٹھیک ہوگا، سروس ٹریبونل تو بعد میں سیکنڈ ریمیڈی ہوتی ہے، پہلے آپ کا ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ایسے اگر ڈی پی جی یا اے پی جی مطلب مل جاتے ہیں دوسری پارٹی سے تو کیس صحیح پروسیڈ نہیں کرتے تو وہاں پہ پراسیکیوٹر جنرل اس کی ریفر کر سکتا ہے کنسرن اتھارٹی کو کہ آپ ان کے خلاف یہ ایکٹ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے تھرڈ ہے جی آپ کا پراسیکیوٹر میں ان آل پراسیکیوٹر میں exercise all or any of the power in mention سیکشن 9۔ سیکشن 9 میں کیا تھا کہ وہ چلان ڈیفیکٹیو ہے تو اس کو چلان کو مطلب کمپلیٹ کروائے گا، کیس ٹرائل کرائے گا، اس کے علاوہ جج کو کوئی ریفرنس مطلب ایڈوائس دے سکتا ہے، اوپینین دے سکتا ہے کہ اتنی سزا ہونی چاہیے۔ یہ سیکشن 9 میں جو بھی بتائی گئے ہیں وہ پاورز بھی استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرا کہ کال فار ا رپورٹ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم from any officer or law enforcement agency in relation to investigation، ٹھیک ہے، in relation to investigation، کہ آپ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ٹائم مطلب رپورٹ مانگ سکتا ہے، کال فار رپورٹ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم فرام اینی آفیسر آف انفورسنگ ایجنسیز، کہ وہ رپورٹ مانگ سکتا ہے۔ جیسے کہ اب ہم اگر دیکھیں 164A سی آر پی سی، اس میں جو کوئی جیسے کہ 376 کا کیس ہے، 377 کا کیس ہے تو وہ ڈی این اے کروایا جاتا ہے، ڈی این اے سرکاری اسپتال سے کروایا جاتا ہے، آئی او کرواتا ہے، اس کی رپورٹ پھر آئی او کو جاتی ہے، آئی او پھر وہ چلان کا حصہ بناتا ہے۔ اگر یہ رپورٹ نہیں آتی تو آئی او جو پراسیکیوٹر ہے یہ رپورٹ منگوا سکتا ہے، آئی او کو کہے گا کہ آپ یہ میڈیکل رپورٹ لے کے آئیں یا فلاں رپورٹ لے کے آئیں، فلاں رپورٹ لے کے آئیں، آپ یہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو یہ پاور ہے پراسیکیوٹر کی کہ وہ کوئی رپورٹ بھی لے سکتا ہے، منگوا سکتا ہے۔ آگے کہتا ہے جی کال فار ریکارڈ or any other document within specified time for the law enforcement agency and if necessary from other government department agency may necessary for the purpose of، کہتا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بھی منگوا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کا وہ مطلب دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بھی کوئی کیس منگوا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ریکارڈ وغیرہ منگوا سکتا ہے۔ جو بی تھا، بی میں وہ کہ رپورٹ منگواتا ہے، جیسے یہ آپ کی بی میں ہے کہ چلان رپورٹ منگوا لیتا ہے،
ٹھیک ہے. اور سی میں جو ہے وہ یہی ریکارڈ جو آپ کا پی ایف ایس اے سے کوئی رپورٹ آنی ہوتی ہے, میڈیکل کی رپورٹ آنی ہوتی ہے, ڈی این اے کی رپورٹ ہوتی ہے, یہ کسی ڈاکٹر سے ایم ایل سی وغمانی میں ہوتی ہے, یہ سی میں آ جاتی ہے. آگے ہے جی آپ کا ڈی, perform any such function as and such may interested to him under this code. Code mean CRPC or any other law for the time being enforced. کسی دوسرے لا کے تحت ان کو کوئی فنکشن دیا جاتا ہے تو وہ بھی پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے ای میں بتایا گیا ہے کہ with the consent of court, with the consent of court, withdraw from prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of offenses. Withdraw the from prosecution any of the person either generally or in respect of one or more of offenses being tried after obtaining approval prior to ڈی پی پی. اگر ایک جن offenses کی سزا 3 سال تک ہے تو وہاں پہ اجازت لے گا ڈی پی پی. جیسے کہ ایک ملزم ہے 379 کا, ٹھیک ہے, تو اس کا کیس وڈرا کرنا ہے تو کورٹ کی کنسنٹ کے ساتھ اور پہلے اپروول لے گا ڈی پی پی سے. 379 کا کیس ہے یا 383 کا کیس ہے, ایکسٹارشن ہے, یا آپ کا 499 ایف ہے, اس میں بھی 3 سال سزا ہے, ان میں اپروول لے گا کس سے؟ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر سے. ان سے ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر سے. ٹھیک ہو گیا. ان سے آپ کے وہ مطلب اجازت لے کے اور وہ کیس وڈرا کر سکتا ہے کورٹ کی کنسنٹ کے ساتھ. جن اوفینسز کی سزا 7 سال تک ہے اس کے لیے وہ اجازت لے گا پراسیکیوٹر جنرل سے. جیسے کہ 380 ہے, 406 ہے, ٹھیک ہے, 407 ہے, 8 ہے. یہاں پہ جو جن اوفینسز کی سزا 7 سال تک ہے وہاں پہ بھی وہ کیس وڈرا کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے اجازت لے گا کس کی؟ پراسیکیوٹر جنرل کی. پراسیکیوٹر جنرل کی. تھرڈ میں بتایا کہ گورنمنٹ ان آل ادر offenses and for the offenses tried by the special courts. اب ان کے علاوہ جو بھی offenses ہوں گی, اب جو 3 ہے اس کو 2 کیٹیگریز میں رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, ان کو 2 کیٹیگریز میں آپ نے رکھنا ہے. میں آپ کو یہ اچھی طرح یہ سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیس وڈرا کرنا ہے تو آپ نے کیسے وڈرا کرنا ہے. ایک تو جن offenses کی سزائیں ہیں 3 سال تک, اس پہ آپ نے اجازت لینی ہے پراسیکیوٹر جنرل ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر سے. جن offenses کی سزا ہے 7 سال تک, آپ نے وڈرا کرنا ہے تو وہاں پہ پراسیکیوٹر جنرل سے آپ نے اجازت لینی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ نے پراسیکیوٹر جنرل سے اجازت لینی ہے جن کی offenses کی سزا 7 سال ہے. آگے تھرڈ کیٹیگری میں بتاتا ہے کہ آپ نے اجازت لینی ہے کیس سے؟ گورنمنٹ سے. کن کیسز میں؟ ان ادر offenses, تو صحیح نہیں آ رہا, ان ادر offenses ایک دوسری offenses میں ادھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں, یہاں صحیح نہیں آ رہا کہ دوسرا جو تھرڈ میں بتا رہا ہے کہ ان گورنمنٹ سے پراسیکیوٹر جو ہے گورنمنٹ سے اجازت لے گا, مطلب لا منسٹری سے اجازت لے گا. کن کیسز میں؟ ان آل ادر offenses. آل ادر offenses سے مراد جو جن کی سزائیں 7 سال سے زیادہ ہیں. وہ آپ کا ڈیتھ ہو سکتی ہے, ہرٹ ہو سکتی ہے, وہ لائف ہو سکتی ہے, یا پھر آپ کا ریپ کیس ہو سکتا ہے, یا 354 کا کیس ہو سکتا ہے, 354A کا کیس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کا ریپ ہو سکتا ہے, مرڈر ہو سکتا ہے. ان سارے کیسز میں اگر آپ نے کیس وڈرا کرنا ہے تو گورنمنٹ سے اجازت لینی ہے. اس کے علاوہ آپ کا کیس ہے ٹرائیبل بائی اسپیشل کورٹ, جیسے سی این ایس کا ہے, اے ٹی اے کا ہے. اے ٹی اے کا کیس کوئی اس کی سزا 1 سال بھی بنتی ہے تو وہ بھی آپ نے گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ ہی اس کو وڈرا کرنا ہے. گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ اس کو وڈرا کرنا ہے. آگے جی وڈرا آپ کا کیوں کرے گا؟ جی وڈرا کیوں کرے گا سر پروسیکیوٹر؟ یہ بات یہاں پہ سمجھ نہیں آئی سر. یہ نام کیا آپ کا؟ شہزاد منظور سر. پروسیکیوشن تو اس کا کام ہے, وہ وڈرا کس لیے؟
وڈرا سر کافی سارے کیسز ہیں جہاں پہ کورٹ مطلب پرسو نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، جہاں پہ پرسو نہیں کرنا چاہتی. آپ دیکھیں کہ وہ وڈرال آپ میرا خیال ہے آپ سیکشن 248 دیکھیں تو وہاں پہ بھی کیس وڈرال ہے 248 CRPC، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے وڈرال کا آپشن رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ 2048 ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹ رولز میں بھی ہے کہ جن کیسز میں آپ کو لگتا ہے کہ کنوکشن نہیں ہوگی، جی ٹھیک ہے، جن کیسز میں لگتا ہے کہ کنوکشن نہیں ہوگی تو باقی کیسز کو سنبھالنا ہے تو اتنی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم نے اس پہ بھی اتنی جان کھپائیں، دوسرے بھی پہ بھی جان کھپائیں، اور آپ کو لگتا بھی ہے کہ سزا نہیں ہوگی تو کورٹ کی کنسنٹ کے ساتھ آپ کیس وڈرا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی یا اس کے ساتھ شہزاد صاحب پیچھے آپ دیکھیں نا 240 سیکشن 240 دیکھیں تو وہاں پہ بھی کہتا ہے کہ آپ چار اوفینسز لگی ہیں، 3 میں کنوکشن ہوتی ہے تو وہ پراسیکیوٹر چاہے تو چوتھی جو اوفینس ہے وہ وڈرا کر سکتی ہے. جی وڈرا کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ اس پہ ایکوٹ ہو گیا ہے انلیس کورٹ ادروائز ڈائریکٹ، ٹھیک ہے. ٹھیک آ گیا جی آپ کا ایف کہ ایٹ اینی اسٹیج آف بفور دی ٹرائل any court subordinate to high court before judgment is passed, prosecutor general or prosecutor specifically authorized may for the reason to be written inform the court on the behalf of government or prosecutor shall not prosecute the accused upon a charge and thereupon all proceeding against the accused shall be stayed and he shall be discharged from the same. کہتا ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ وہ ہائی کورٹ ہو سکتی ہے یا کسی اور کورٹ میں آپ کا پراسیکیوٹر یا اے پی جی ڈی پی جی یا کوئی ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر ریزنز ریکارڈ کر کے وہ بتائیں گے کہ جی اس ایکیوز کے خلاف ہم پراسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے. جیسے آپ 249 دیکھیں CRPC کا تو وہاں پہ بھی وہی لکھا ہے کہ پاور ٹو سٹاپ پروسیڈنگ، ٹھیک ہے، کہ پروسیڈنگ سٹاپ کر دیتے ہیں کسی بھی ایکیوز کے خلاف، چاہیں تو وہ گورنمنٹ سٹاپ کر لیتی ہے. جیسے وہ آپ پیچھے دیکھ رہے تھے کہ مشرف کے خلاف جو کیس تھا وہ سائنا ڈائی ایڈجرن ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کیس کو سٹاپ کروا سکتے ہیں، پروسیڈنگ کو سٹے کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ایکیوز کے خلاف پروسیڈ ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ چاہیں تو وہ پھر اس کیس میں کورٹ ان کو ڈسچارج کر دیتی ہے، جن کیسز میں ایویڈنس نہیں ہوتا ڈسچارج کر دیتی ہے. اور یہاں پہ پرووائزر بتا رہی ہے کہ دی ڈسچارج شل ناٹ اماؤنٹ ٹو ایکویٹل انلیس کورٹ ادروائز ڈائریکٹ، کہ ڈسچارج کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایکوٹ ہو گیا ہے. ہاں اگر کورٹ اسپیسیفکلی لکھ دے کہ اینڈ دی ایکیوز ہیئر بائی ایکویٹڈ فرام آل دی چارجز تو وہاں پہ ایکوٹ ہوگا، ورنہ یہی سمجھا جائے گا ڈسچارج کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسچارج ہوا ہے، ایکوٹ نہیں ہوا. ہاں جی، یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو. اینی ون اینی کوشچن؟ نہیں ہوتے دو گواہان آتے آواز کم آ رہی ہے آپ کی. سر یہ دو وٹنس نہیں ہوتے پراسیکیوشن کی طرف سے، ہاں 2 وٹنس ہیں کسی بھی کیس میں. فار ایگزامپل یہ CNSA میں لے لیں تو 2 ریکوری وٹنس ہوتے ہیں، تو اس میں جب ایک وٹنس ہو جاتا ہے نا ریکوری کا تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ میں گیو اپ کر دیتا ہوں، وہ پراسیکیوٹر کہتا ہے میں اس کو گیو اپ کرتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں رہی. اسی طرح سر یہ جو کیس ہوتا ہے نا، یہ پراسیکیوٹر جو ہے وہ کوئی سی offense کو جو ہے وڈرا کر لیتا ہے جب اسے پتا ہوتا ہے کہ اس میں اس کو جو ہے کنوکشن وہ نہیں ہونی، پنشمنٹ نہیں. ہاں جی کنوکشن ہونی نہیں ہوگی. اس کا فائدہ کوئی نہیں. ہاں جی بالکل، جس طرح وہ ایویڈینس میں گیو اپ کرتا ہے نا اس کو، اسی طرح یہ offense میں بھی اس کو وڈرا کرتا ہے. ہاں جی، یہ سیکشن 240 پڑھیں تو وہ بھی آپ کو کلیئر یہ چیز بتائے گا. 240 CRPC.
ٹھیک ہو گیا سر؟ جی سر جی. آگے ہے جی آپ کا سیکشن 11. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایڈوکیٹ سمن, یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایڈوکیٹ سمن, جی سر. ڈسٹرکٹ کیا کون سا آپ کا؟ جی اکاڑا. اوکارا. آپ نے اپلائی کیا ہوا ڈسٹرکٹ اے ڈی پی پی کے لیے؟ جی میں نے اپلائی کیا اور آج میری فرسٹ کلاس ہے. اچھا چلیں, کل آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جی کیسے اوکے آپ نے سر. تیاری کرنا ہے. 1 بجے کے بعد کرنا ہے. جی بہتر سر. جزاک اللہ. آگے ہے جی آپ کا اتنی دیر پڑھ کے میرا خیال تھک جاتے ہیں. جی میڈم سارے شارف صاحب تھک جاتے ہیں آپ؟ نہیں سر, اچھا میں تو ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوتی ہوں. اچھا, سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. اچھا, پھر مجھے لگتا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں. سر آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وجہ سے وہ بول بول کے تو پھر انسان تھک جاتا ہے, انرجی جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے. چلیں جی, آگے کہتا ہے جی آپ کا کنڈکٹ آف پراسیکیوشن بیفور سپیریئر کورٹ. سپیریئر کورٹس میں پراسیکیوشن کا کنڈکٹ کیا ہوگا؟ یہ مائک آف کر دیں جن کے مائک آن ہے. اچھا, صبا مشتاق صاحبہ کو لگتا ہے کہ اگر یہ مائک آف کر دیں تو ان کو آواز ہی نہیں جائے گی, وہ جان کے اوپن کر دیتی ہیں. آپ فائن لگا دیں. آگے ہے جی آپ کا کنڈکٹ آف پراسیکیوشن بیفور سپیریئر کورٹ. کہتا ہے وداؤٹ پریجوڈائس ٹو دی پاورز کنفرڈ بائی انڈر اینی لا اینڈ Attorney General of Pakistan, Prosecutor General and Additional Prosecutor General may depute any prosecutor otherwise qualified for the conducting prosecution before the Supreme Court, High Court or Federal Select Court. کہتا ہے کہ آپ کا اٹارنی جنرل پاکستان یا ایڈوکیٹ جنرل یا پراسیکیوٹر جنرل یا ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل ڈیپیوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پراسیکیوٹر کو otherwise qualified for the conducting prosecution before the Supreme Court. کہ مطلب آپ کا اٹارنی جنرل پاکستان یا آپ کا پراسیکیوٹر جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل, یہ کسی بھی ایڈوکیٹ کو کسی بھی پراسیکیوٹر کو کسی بھی کورٹ میں اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کورٹ میں یہ کام کریں. ٹھیک ہے, اس کورٹ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, آگے کہتا ہے پراسیکیوٹر جنرل shall keep 10 منٹ تک ہماری میٹنگ اینڈ ہو جائے گی, پھر میں نئی میٹنگ سٹارٹ کر دوں گا. کہتا ہے جی دی پراسیکیوٹر جنرل shall keep a liaison of office of Advocate General of Pakistan and Advocate General in relation to criminal proceeding pending any such court. کہتا ہے کہ پراسیکیوٹر جنرل کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ایڈوکیٹ جنرل ہے یا آپ کا مطلب اٹارنی جنرل ہے, سارے معاملات میں جو کہ سارے کریمنل معاملات میں جو کسی بھی کورٹ میں پینڈنگ ہے. اینی سچ کورٹ سے مراد وہ سپریم کورٹ, کریمنل کو ہائی کورٹ یا فیڈرل سلیکٹ کورٹ جہاں پہ بھی ہے, تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ اٹارنی جنرل کی جگہ یا ایڈوکیٹ جنرل کی جگہ یہ پراسیکیوٹر جنرل ہے. آگے آ جی آپ کا 12 پراسیکیوٹر رسپانسبلٹی ٹو ورڈ پراسیکیوٹر. اب رسپانسبلٹی پولیس کی کیا رسپانسبلٹی ہے پراسیکیوٹر کے آگے کیا ہے جی؟ یہ سیدھے سیدھے ہیں, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کہ an officer in charge of police station or investigation officer shall
immediately report to DPP, District Public Prosecutor, the registration of a case of each criminal case by sending a copy of criminal first information report, या send a report under section 173 of code concerned prosecutor within the period of prescribed law. ठीक है, कहता है कि क्या आपका जो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या आईओ जो होगा वो शैल इमीडिएटली सेंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर रजिस्ट्रेशन ऑफ ईच क्रिमिनल केस बाय सेंडिंग कॉपी ऑफ एफआईआर। डेली एक जो जितनी भी केस हैं, मतलब आप देखते हैं लॉ में हर थाने में जितनी भी केस एक दिन में रजिस्टर होते हैं वो उसकी डेली एक एफआईआर प्रोसिक्यूशन डिपार्ट आती है। कहाँ आती है? प्रोसिक्यूशन डिपार्ट में आती है। अब तो थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया है, अब उन्होंने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम है, उधर से होती है तो यहाँ से वो प्रिंट निकलवा लेते हैं हम। सेशन कोड में भी एक उन्होंने सेल बनाया हुआ है कि वहाँ से हमें कॉपी मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक हो गया। इससे पहले क्या था कि वो प्रोसिक्यूटर को वो डेली कॉपी भेजते हैं, अब भी वो कॉपी भेज रहे हैं। आगे कहता है सेंड दी पुलिस रिपोर्ट। अब प्रोसिक्यूटर पुलिस जो है वो रिपोर्ट 173 का चलान भेजेगी विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, मतलब जो 14 दिन का या 17 दिन का टाइम है उसमें। आगे कहता है कि इफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड या कैन नॉट बी कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं हुई या कंप्लीट नहीं हो सकती, कंप्लीट नहीं हुई या कंप्लीट नहीं हो सकती within the period under the law, record reason for delay and inform the prosecutor. पुलिस जो है वो कोर्ट डिले का बताएगी कि आपका डिले मतलब अच्छा, वो पुलिस कहते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन में डिले होता है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट टाइम पे नहीं होती या नहीं हो सकती, तो उसको प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस वजह से ये कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक हो गया। आगे है जी आपका an officer in charge of police station or investigation officer shall within the time specified by prosecutor comply with the direction and remedy the defects pointed out by prosecutor in police report under 173 of the code including report of cancellation, first information report, request of discharge of accused or suspect। ठीक है, ये यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर एक ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन या आईओ जो कि शैल विद इन दी टाइम स्पेसिफाइड प्रोसिक्यूटर कंप्लाई द डायरेक्शन रेमेडी डिफेक्ट pointed out by prosecutor under the including report of cancellation first may be accused। कहता है कि आपका जो पीछे हमने पढ़ा था कि 9(4)(9)(5) के तहत अगर कोई डिफेक्ट लगाता है, एक्यूज क्या है वो डिफेक्ट मतलब प्रोसिक्यूटर देखते हैं कि डिफेक्ट इसमें जो आपने मेडिकल नहीं करवाया, क्या जी आपने मेडिकल नहीं करवाया, तो वहाँ पे जो अगर प्रोसिक्यूटर कहता है कि ये डिफेक्ट कंप्लीट करके आए तो कंप्लाई करके आए, तो वो पुलिस ऑफिसर जो है वो डिफेक्ट को कंप्लाई करेगा, कंप्लीट करके दोबारा रिपोर्ट देगा। ये 12(2) में यही बताया गया कि वो जो डिफेक्ट किए थे उनको कंप्लाई करेगा, उनको फुलफिल करके और डेफिशिएंसी को कंप्लीट करके वो दोबारा रिपोर्ट करेगा, वो दोबारा रिपोर्ट करेगा। आगे आ जी आपका 13 प्रोसिक्यूटर्स की ड्यूटीज क्या है। प्रोसिक्यूटर्स की ड्यूटीज ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी क्या था? प्रोसिक्यूटर जनरल शेल सबमिट एनुअल रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट भेजता है किसको? गवर्नमेंट को विद इन 3 मंथ फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ कैलेंडर ईयर विच रिपोर्ट पर्टेन, कि मतलब 1 साल मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो भी उनकी मतलब रिपोर्ट हुई है 1 साल की, वो 3 महीने के अंदर मतलब अगले मतलब जनवरी ये आपका देख लें कि 2020 है, 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जितनी भी केस हुए हैं उनको रिपोर्ट करेगा। कब? ये 3 महीने के अंदर, मतलब
मार्च 2021 तक वो रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट रिपोर्ट, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट आगे जब उसको मिलेगी, मतलब मार्च में गवर्नमेंट को मिलेगी रिपोर्ट, तो वो मार्च से आगे 2 महीने और गवर्नमेंट के पास होंगे, वो रिपोर्ट देगी किसको? प्रोविंशियल असेंबली में। प्रोविंशियल असेंबली में इसको डिस्कस किया जाएगा और बताया जाएगा परफॉर्मेंस पे कि जी हाँ जी, क्या इसको मजीद इम्प्रूवमेंट लिया जा सकती है या जो भी है उस पर डिबेट होगी। कहता है कि provided that the government may shall report before the provincial government, आगे keep the government informed about the performance। आपका प्रोसिक्यूटर जो है जनरल जो होगा वो परफॉर्मेंस को भी मतलब अपनी परफॉर्मेंस गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम बताता रहेगा। आगे कहता है प्रोसिक्यूटर वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल शैल कीप द प्रोसिक्यूटर जनरल इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ऑल केसेस। अब डीपीपी जो है वो टाइम टू टाइम किसको बताता रहता है? प्रोसिक्यूटर जनरल को बताता रहता है कि जी ये केस में ये प्रोसीडिंग हो रही है, ये केस में ये प्रोसीडिंग हो रही है, सारी रिपोर्ट प्रोसीडिंग बताता रहेगा। आ गया जी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल प्रोसिक्यूटर जनरल इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ऑल क्रिमिनल केसेस इन डायरेक्ट। कहता है कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल को सारे केसेस के बारे में बताता है। आगे 4 में बता रहा है कि प्रोसिक्यूटर वर्किंग अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ district public prosecutor shall keep the concerned district public prosecutor informed about the progress of all cases under his charge। कहता है कि प्रोसिक्यूटर जो है वर्किंग जो एक सुपरविजन में काम कर रहा है किसके? डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताएगा केस के बारे में। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि जो ऊपर से हम काम का देखें तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने काम बताना है एपीजी डीपीजी को, और डीपीपी ने बताना है नीचे डीडीपीपी एडीपीपी को। इसी तरह अगर हम इसको दोबारा रिवर्स कर लें तो जो आपका आंसरेबल होता है काम बताने का, इंफॉर्मेशन बताने का, वो डीपीपी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सारे काम को इंफॉर्मेशन देता है प्रोसिक्यूटर जनरल को, और जो प्रोसिक्यूटर जनरल के नीचे जो होते हैं वो सारे काम की इंफॉर्मेशन देते हैं डीपीपी को, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। आगे कहता है वेयर द प्रोसिक्यूटर general is opinion that application of enhancement of sentence of revision shall be filed, he shall refer the matter to district public prosecutor who shall take upon appropriate measures thereon under the law। कहता है कि अगर सपोज के ये एक 302 का मैटर था, ठीक है, और 302 में सजा हुई है एक्यूज को 10 साल, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा डीडीपीपी या एडीपीपी नहीं होते, मर्डर ट्रायल में ज़्यादा डीडीपीपी होते हैं, तो डीडीपीपी क्या करेगा? वो अपने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो डीपी होगा उसको बताएगा कि ये इस केस में हमें रिवीजन फाइल करनी चाहिए, यहाँ पे सज़ा तो बनती थी 25 साल या डेथ सज़ा बनती थी, कोर्ट ने 10